آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کروانا ہے ہم نے، آپ کے ذات اقدس کو، کہ آپ کے کارہائے نمایاں کو، آپ کی شان معلیٰ کو، آپ کے مقام کا تعارف امت مرحومہ کو کرانا ہے، کیونکہ آج ہم بھول چکے ہیں کہ آقا کریم کی ذات اقدس ہے کیا۔ آپ آنے سے ہی شیطان کی حکومت ڈوبی، آپ آنے سے ہی شیطان کی حکومت ڈوبی، جلوہ افروز ہوا شمس ہر ایک شخص جاگا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی تشریف آوری نے انسانیت کی جو تذلیل ہو رہی تھی وہ ہم سے بدل دی۔ جو خانہ خدا 360 بتوں سے گھیرا ہوا تھا وہ بت گر گئے، وہ گریہ و فریاد کرنے لگے، کیونکہ اس گھر کا مالک جو ہے وہ تشریف لے کے آگے تھے۔ سبحان اللہ۔ دنیا نے دیکھا ہے، آج ناسا جو جدید سائنس کا بانی اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب چاند پہ ہم گئے تو ہمیں ایک لکیر نظر آئی، ایسا دکھ رہا تھا کہ چاند کبھی دو ٹوٹے ہوا تھا پھر اس کو جوڑا گیا۔ سبحان اللہ۔ آج سائنس مان رہی ہے کہ شق القمر کے اس واقعے کو کہ آقا کریم کے ایک انگلی مبارک سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، کیونکہ بنانے والا ہی جانتا ہے کہ ٹکڑے کس طرح ہوگا۔ تو مختار کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اسلام کی نشاط ثانیہ کا دور ہے۔ میرے بھائیوں، آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل ہو رہی ہے۔ شرق و غرب میں آپ کے نام مبارک کی انتہائی گستاخانہ خاکے بنائے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے نام مبارک کے کپڑے بنا کر وہ خواتین کو دیے جا رہے ہیں یورپ اور امریکہ میں۔ آج اسلامی آزاد ریاستیں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کچھ نہیں کر رہے کیونکہ ان کا توکل اللہ کی ذات پہ نہیں ہے، وہ امریکہ کے ہواری بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ اللہ غیور ہے، اللہ کو سروں کی گنتیوں کی ضرورت نہیں، اور یہ نہ جانو کہ اپنی عددی اکثریت سے اس اللہ کے پروگرام کو تم بدل دو گے، نہیں بدل سکتے۔ وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرَ مُعْجِزِ اللَّهِ، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ کا اپنا ایک پروگرام چل رہا ہے۔ جس طرح سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں طلوع ہو رہا ہے، اس کا ایک وقت متعین ہے نکلنے کا، غروب ہونے کا، اسی طریقے سے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و کبریائی کے وہ نور کے شگوفے دوبارہ اس سرزمین پر پھوٹنے والے ہیں۔ خوش نصیب وہ ہوگا جو اس حزب اللہ میں شامل ہو جائے گا، خوش نصیب وہ ہوگا جو اہل بیت کے اس کردار کے امین بن کر غلامی اہل بیت میں زندگی گزارے گا، اور کامیاب وہ ہوگا جو سچا عاشق صادق ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خالی دکھاوے کی باتیں نہیں ہیں، لکا لوہی فدا، لکا مالی فدا، لکا جانی فدا، جب وقت آ گیا تو تو جدا و میں جدا۔ آج تو ہم سیاست کی بات کرتے ہیں، آج تو ہم اپنی ذات کی بات کرتے ہیں، آج تو ہم فرقے کی بات کرتے ہیں اور اس پہ فخر کرتے ہیں۔ فخر کرو تو آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ سبحان اللہ۔ آپ کے دامن کو تھام لو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ آپ جو ہیں کن فیکون کے مالک ہیں۔ آپ کی صفت اگر باطن ہے تو آپ کی صفت ظاہر بھی ہے۔ آپ سردار اولین ہیں تو سردار آخرین ہیں، آپ حیات النبین ہیں۔ آج بھی ہم دعوے سے کہتے ہیں آپ اپنے اندر تبدیلی لے کے آؤ اور جاؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس پر گریہ و فریاد کرو اور سلام پیش کرو، اگر جواب نہیں ملا تو پھر بتاؤ، ہم بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو میرے بھائیوں، تبدیلی ضروری ہے، اس لیے یہ اس طرح کے محافلوں کے انعقاد سے ہم صرف اپنے آپ کو پہچانیں کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، آج جو وقت گزر رہا ہے اس کا تقاضا کیا ہے، آج مجھے کرنا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، فرقہ واریت کی اس گھنگور گھٹاؤں سے نکل جاؤ، اس ذاتی عصبیت سے نکل جاؤ، اس مفاد پرستی سے نکل جاؤ، اپنے آپ کو صرف مسلمان کہو اور عاشق مصطفیٰ کہو۔ چاروں ائمہ برحق ہیں، پیر و مرشد
حضرت سید ضیاء الحسن قبلہ قدس اللہ العزیز فرماتے ہیں کہ اپنی مسلک کی اتباع آپ مسجد و گھر کی حد تک کریں، مسجد و گھر سے باہر نکلے تو اپنے آپ کو مسلمان کہیں۔ یہی عمل اولیاء میں نظر آیا تھا۔ صحابہ کرام تھے نہ خود راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح کر دیا۔ ان کی نگاہ جو تھی وہ سرکار کے قدموں کی طرف تھی، ان کی جو محبت تھی سرکار سے تھی، ان کی عقیدت جو تھی سرکار سے تھی، ان کا دن رات جو تھا سرکار کے لیے تھا، اور وہ فدا جو تھے وہ سرکار پر تھے۔ سبحان اللہ۔ اور تاریخ گواہ ہے اس چیز کی میرے بھائیوں۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس طرح کے محافل، یہ 31 کا علاقہ خوش نصیب ہے۔ مولود مصطفیٰ کی محافل نہیں ہوتی تھی، یہ پیر و مرشد کا کرم ہے اور ان کی عطا ہے جو آج یہاں پر محفلیں سجی ہوئی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں جو نہ عشق مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ میرے بھائیوں، یہ وہ زرزمین کیوں یہاں پر ہمارے پیر و مرشد نے اس سلسلے کو شروع کیا۔ آپ لوگ مہاجر ہو، اور مہاجر وہ ہے جو واپس اپنے گھروں میں جائے، نہیں تو آپ پناہ گزین ہیں، پناہ لیے ہوئے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مہاجر اولیاء کے صحابہ تھے جو ہر وقت ان کو یہ دل میں آس ہوتی تھی کہ کب ہم مکہ جائیں گے، کب ہم اس بت پرستی کے اس ٹھکانے کو ختم کریں گے، خانہ خدا سے بت پرستی کا جو ہے نام و نشان مٹا کے رکھ دیں گے، کب ہم حمد مصطفیٰ کو قائم کریں گے۔ ان کے دل، ان کا رات، ان کا چلنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سونا، ان کا کلام، ان کے کاروبار، ان کے تمام مشاغل اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے تھے۔ اگر آپ بھی مہاجر ہو اور مہاجر کا دعویٰ کرتے ہو تو آپ پھر اپنے دلوں میں یہ عہد کرو کہ ہم نے ہندوستان کو جانا ہے اور ہندوستان کے تمام بتوں کو گرا کر اللہ وحدہ لا شریک کی حمد قائم کرنا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام لے کے آنا ہے۔ سبحان اللہ۔ وقت بہت قلیل ہے، اب میں تحریک حزب اللہ کے صدر جو اپنے دل میں بڑا ولولہ رکھتے ہیں، نوجوان ہیں، اس زمین کی کایا کو پلٹنا چاہتے ہیں، اس زمین کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں، تحریک حزب اللہ کے اندر ایک ولولہ پیدا کر رہے ہیں، اور پیر و مرشد کے اس پروگرام کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں، اور اپنے اس پروگرام کے اندر وہ اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں۔ ہر سال آپ کے پاس آتے ہیں۔ اب میں ملتمس ہوں صاحبزادہ سید شبیع الحسن صدر تحریک حزب اللہ کا کہ وہ آئیں اپنے زرین خیالات کا اظہار کریں۔